اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارض۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روایت پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ایک سچا منتظر کیسا ہو، اور امام کسے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ ہم سب کی آرزو ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار سے ہی اپنے امام کا دیدار کریں، ان کے جمال مبارک کی زیارت کریں، اور یہی آرزو ہم دعائے عہد میں بھی پروردگار سے کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار کم سے کم ہم اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں؟ کیسے ہم اس لائق بن سکتے ہیں کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں اور امام ہمیں خود اپنا دیدار کروائیں؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ مولانا سید ساجد رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور مولانا مصطفیٰ مہدی صاحب بھی ہیں۔ ہم ان دونوں بزرگوار کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور انشاءاللہ ہم آج کے اس موضوع میں آپ دونوں سے مستفید ہوں گے اور جانیں گے کہ ایک سچا منتظر کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم مولانا ساجد صاحب کی خدمت میں چلیں گے، اور خود روایات میں ائمہ معصومین کے ہاں جو احادیث ہیں ان میں امام کے دیدار کی جو آرزو کی گئی ہے، امام زمانہ سے ملاقات کی جو بات کی گئی ہے ائمہ کی روایات میں، اگر وہاں سے آپ اس گفتگو کا آغاز کریں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے ائمہ بھی، یہاں تک کہ امام صادق، امام باقر اور دوسرے ائمہ امام زمانہ سے ملاقات کی آرزو کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک منتظر اور منتظر، ایک محب اور محبوب میں جو رابطہ ہوتا ہے وہ عشق اور عاشقی کا رابطہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمارے علماء نے جو سچے منتظر کے اوصاف اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا وصف ہے، سب سے پہلی کوالٹی ہے ایک سچے منتظر کی، وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں امام کے دیدار کی، امام سے ملاقات کی تڑپ پائی جانی چاہیے۔ بے شک۔ ہمیشہ رنجیدہ رہے، محزون رہے دل سے، ظاہری طور پہ چاہے اس کے جو بھی آثار ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے ایک پریشانی، ایک اضطراب، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ کیوں میرا معشوق، کیوں میرا محبوب، کیوں وہ امام منتظر جو میرے لیے اس پوری کائنات کا اصل ہے، وہ اس کی اساس ہے، وہ کیوں میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور اسی بات کے پیش نظر اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاکیدات کو مد نظر رکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ پیراڈاکسیکل ہے، یعنی اس میں ایک کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے، لیکن جتنے بھی اعیاد اسلامیہ ہیں، جتنی بھی عیدیں ہیں ہماری، ہر عید میں، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید غدیر ہو، چاہے عید روز جمعہ ہو، ہر عید میں معصومین علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اپنے امام کو یاد کرو اور دعائے ندبہ کے ذریعے یاد کرو۔ جبکہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف جمعہ کو امام کے لیے مخصوص رکھا ہے، کیا جمعہ کے علاوہ ہم شاید ہی امام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم عید کو جو ہے وہ صرف جشن سمجھتے ہیں، جی، صرف مسرت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ جشن کیسا جشن ہے جو امام کے بغیر منعقد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ عاشق کیسے حقیقی معنی میں جشن منا سکتا ہے جس کا معشوق، جس کا امام اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو؟ تو دعائے ندبہ کے ذریعے اپنے امام کو یاد کرو، اور ندبے کا مطلب ہی فریاد ہے، فغاں ہے، آہ و بکا ہے۔ اور جو دعائے ندبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس سے واضح ہے کہ جو انداز ہمارے روایات میں موجود ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا ہے، اور وہ خاص طور پہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ صرف ہم منتظر نہیں ہیں۔ اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی سیرت پر نگاہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ امام کے ظہور سے، کیا امام کی ولادت سے کئی سو سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے، کئی سو سال پہلے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے اس قائم کے لیے، اپنے اس مہدی کے لیے، اپنے اس لال کی ولادت اور اس کے ظہور کے لیے اور زمانے ظہور کے لیے، حکومت ظہور کے منتظر ہیں، جس کی ایک روایت یہ ہے جو جناب سدیر سیرفی سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض احباب کے ساتھ، اور وہ تمام احباب امام صادق علیہ السلام کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں جن میں جناب ابو بصیر کا نام ہے،
جن میں جناب ابان بن تغلب کا نام ہے، جن میں جناب مفضل بن عمر کا نام ہے. ان کے ساتھ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا. لیکن یہ جو واقعہ ہے وہ ایک انتہائی عجیب واقعہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے میں نے امام کو جس کیفیت میں، جس عالم میں دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں نظر آیا تھا. میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام ایک ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک ایسا لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں جو لباس میں نے کبھی بھی امام کے اوپر نہیں دیکھا تھا. ایک خیبری کھردرا لباس، خاص طور پہ اس لباس کی روایت میں توصیف بیان کی گئی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ امام ایسے گریا کر رہے ہیں، ایسے نالو شیون بپا کر رہے ہیں، جیسے ایک ماں، ایک ایسی ماں جس کا جوان مر گیا ہو، وہ اپنے جوان کے جنازے پر گریا کرتی. اس طرح سے امام فریاد و فغاں کر رہے ہیں، اور امام کے چہرے سے، ان کے رخسار سے آسودگی کے اور غم و اندوہ کے اور رنجیدہ خاطر ہونے کے آثار نمایاں ہیں. اور کیفیت یہ ہے امام علیہ السلام کی کہ اتنا رو چکے ہیں کہ آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ. اتنا گریا کر چکے ہیں کہ اب آنکھیں خستہ ہو گئی ہیں، تھک گئی ہیں. یہ پورے آثار امام کے سامنے نمودار ہیں. اور امام کی زبان پر کچھ کلمات جاری ہیں جن کو جناب سدیر نقل کرتے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں سیدی غیبت کا نفت رقادی، اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے میری نیند مجھ سے چھین لی، اللہ. میرے دل کا سکون، میرے دل کا اطمینان مجھ سے سلب کر لیا ہے، اور میرے لیے ایک دائمی اور مستقل مصیبت کا دور ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایسے الفاظ اور ایسی کیفیت جب جناب سدیر امام صادق علیہ السلام پر دیکھتے ہیں کہ طاری ہے، اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے امام پر کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی، یقیناً کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت پیش آئی ہے کہ اس انداز سے امام صادق علیہ السلام گریا کر رہے ہیں اور مستقل فرما رہے ہیں کہ سیدی سیدی، اس تعبیر کے ساتھ جو ہے وہ کسی سے خطاب کر رہے ہیں. پھر جناب سدیر فرماتے ہیں کہ ہم نے سب نے ہم آواز ہو کر امام سے دریافت کیا، یبنا رسول اللہ، یبنا خیر الورا، اے بہترین مخلوق کے فرزند، وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر، تازہ مصیبت ہے جو آپ کے اوپر طاری ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے گریا کر رہے ہیں، اس کیفیت میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا. کتاب جفر کے بارے میں خود اسی روایت میں امام کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو اسرار ائمہ میں سے، جو ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کو اسرار امامت میں اور میراث امامت میں امام در امام، ایک امام سے دوسرے امام، نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوئی ہے. اور اس کتاب کا آج میں نے مطالعہ کیا. یہ وہ کتاب ہے جس میں علم بلایا، منایا، رضا، یعنی کون کب مرنے والا ہے، کون سا حادثہ کب پیش آنے والا ہے، کون سی مصیبت کب واقع ہونے والی ہے، اس کتاب میں سب کچھ ہے. علم ما کان و ما یکون، جو گزر چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے، وہ تمام واقعات، وہ تمام حادثات اس کتاب میں موجود ہیں. اور آج میں نے اس کتاب میں اپنے مہدی کا واقعہ پڑھا، اپنے قائم کا واقعہ پڑھا. اور یہ اضطراب جو میرے اوپر طاری ہے وہ اس لیے طاری ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب میرا قائم غیبت میں چلا جائے گا تو اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی، اس کی غیبت کے بعد اس کے ظہور میں بہت تاخیر ہوگی، اور ظہور میں تاخیر کے اسباب یہ ہوں گے کہ جو اس زمانے کے مومن ہوں گے ان کی اس حد تک آزمائش ہوگی کہ ان میں سے کئی اپنے دین سے پلٹ جائیں گے. وہ اس حد تک شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس میں مبتلا ہوں گے کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، اور وہ جو ولایت کا سرمایہ ان کے دلوں میں پایا جاتا ہوگا وہ اسے کھو بیٹھیں گے. یہ واقعات اور یہ مصیبتیں جو اس دور میں پیش آنے والی ہیں ان کو دیکھ کر میں اس طرح گریا کر رہا ہوں. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے اور کئی 100 سال پہلے جب امام صادق علیہ السلام اس طرح سے آج کے دور غیبت کے واقعات کو پڑھ کے گریا کر رہے ہیں اور ان باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ کتنا سخت ہو جائے گا
آج کے دور میں اپنے دین کا تحفظ کرنا، اپنے دین کو باقی رکھنا، شکوک اور شبہات اور جس قسم کے بھی آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤٹس، اعتراضات اور تردیدات ہمارے اپنے قوم کے درمیان جو افراد ہیں ان کی جانب سے، دیگر افراد کی جانب سے، دنیا بھر کے جو مختلف افکار رکھنے والے افراد ہیں، گروہ ہیں، ان کی جانب سے وارد ہو رہے ہیں، اور ہمارے مومنین واقعاً وہ جو اثاثہ ہے، وہ جو دینی سرمایہ ہے، اسے اس طرح سے نہیں رکھتے ہیں جس طرح سے اپنے دین کو حقیقی معنی میں حفظ کرنے کے لیے رکھنا چاہیے. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعاً ہم اسی دین پر، انہی عقائد پر باقی ہیں اور باقی رہ سکیں گے جو ہمیں امام زمانہ سے متصل کر سکیں، اور جی کیا بالکل. وہ اسباب اور وہ وجوہات، وہ فیکٹرز جو ہمارے ذریعے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے فراہم ہونے ہیں، ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں. جی بہت اہم نقطہ آپ نے فرمایا، خاص کر امام صادق علیہ السلام کے جس عشق و محبت کی آپ نے بات کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے امام کے گریے کی بات کی ہے کہ کس طرح امام زمانہ کے لیے گریہ فرماتے ہیں، تو یقیناً اس میں جو ایک اہم فیکٹر ہے، جو ایک اہم سبب ہے، وہ معرفت ہے. معرفت کی بنیاد پر امام اس عشق کا اظہار کرتے ہیں، اور معرفت ہی کی بنیاد پر امام آخری زمانے کی بات کریں یا غیبت کے زمانے کی بات کریں، اس میں جن خدشات کا اظہار کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. اسی لیے امام زمانہ کے لیے اجل اللہ فرج الشریف کے لیے بھی جو روایات میں ملتا ہے، پیغمبر اکرم کی روایات ہیں، دوسرے معصومین کی روایات ہیں، اس میں یہ کہ امام کی معرفت بہت اہم ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں. ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتدن جاہلیت. جاہلیت کا موت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے امام کی صحیح شناخت نہیں رکھتے ہوں گے، دین کی صحیح شناخت نہیں رکھتے ہوں گے. وہ اسلام سے پہلے کے جو زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، جب کسی کے پاس معرفت نہیں تھی، کسی کے پاس دین نہیں تھا، کوئی خدا آشنا نہیں تھا، اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں. ایک ایسے ماحول میں گویا کہ انسان زندگی بسر کر رہا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے. تو لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ معرفت حاصل کریں اپنے امام کی، کہ ہمارا امام کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا تقاضے ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کس طرح سے ہم اس زمانے میں اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. وہیں یہ ایک دوسری روایت جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کی تکمیل کرتی ہے، جہاں پر ایک طرح سے امام نے ایک امید دلائی ہے. امام صادق علیہ السلام ہی سے روایت ہے، وہ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، بلکہ ان کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں امام سے، کیا ہمارا زمانہ اچھا ہے، اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں، یا جو جس قائم کا ذکر آپ نے کیا ہے ان کے زمانے کے لوگ ہم سے بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو قائم کے زمانے کے افراد ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کا ایمان تم سے کہیں بہتر ہوگا. انہیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ مولا کس طرح، کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ تم ہمیں دیکھ کر ایمان لاتے ہو، ہماری باتیں سن کر ہماری اطاعت کرتے ہو، اور جب چاہو ہم سے ملاقات کر سکتے ہو، اپنے دینی مسائل کو ہم سے پوچھ سکتے ہو. لیکن یہ وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ جب ایسے افراد ہوں گے دنیا کے اندر جو بغیر دیکھے اپنے امام پر ایمان رکھتے ہوں گے، بغیر دیکھے امام کی معرفت رکھتے ہوں گے، اور دین کا علم حاصل کر رہے ہوں گے، اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے. تو ہمیں اس زمانے کے اندر ان افراد میں سے ہونا ہے، ان افراد میں سے بننا ہے جن کے بارے میں امام صادق یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے زمانے کے افراد سے، میرے زمانے کے مومنین سے بہتر ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو تڑپ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے. امام کے دیدار کے لیے، ان کے ظہور کے لیے جو کوششیں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ امام بھی ظہور نہیں کر رہے ہیں، کوئی خاص وجہ اس کی ہے کہ جس کو ہم اگر دور کریں، جو رکاوٹیں اگر ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں اور کوشش کریں اس کے لیے، تاکہ ہم امام کا دیدار بھی کر سکیں اور ظہور سے بھی نزدیک ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے درست نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ معرفت ایک نہایت اساسی چیز ہے ہماری زندگی میں. جب
انتظار اور غیبت سے متعلق گفتگو ہو، وہاں پر بھی معرفت ایک نہایت اہم عنصر ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کو پہچانوں اور اس کے بعد اسے قبول بھی کروں۔ صرف علم حاصل کرنا معرفت نہیں ہوتا ہے۔ معرفت کا ایک حصہ ہے۔ معرفت اور علم میں یہ فرق ہے کہ ایک چیز کا علم حاصل ہو جائے اور میں اسے قبول کر لوں دل و جان سے۔ اعتراف بھی اسی لیے اسی لفظ سے ہے۔ معرفت میں اعتراف بھی پنہان ہوتا ہے، قبول کروں میں ایک چیز کو۔ اب جب انتظار اور غیبت اور امام زمانہ علیہ السلام، باقی ائمہ علیہ السلام، ان سب کی معرفت کی بات آتی ہے تو حقیقت میں یہ ہے کہ میں ایک چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں اور پھر اسے دل و جان سے قبول کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے اس کے تقاضے پورے نہیں کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے معرفت نہیں حاصل ہوئی۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ صرف یہ جان لینے سے کہ یہ شخصیت جو میرے پاس موجود ہیں یا میں ان کے پاس موجود ہوں، یہ مثلا فلاں امام کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ کا نام یہ ہے، ان کے بھائیوں کا بہنوں کا نام یہ ہے، اس طرح کی معرفت یا یہ جان لینے سے، فقط جان لینے سے کہ انہیں خدا نے امام مقرر کیا ہے، فقط جان لینے سے ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ ہم انہیں امام کے طور پہ قبول کر لیں۔ جب امام کے طور پہ قبول کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے مولا، ہم ان کے عبد، ہم ان کے غلام۔ وہ ہمیں جس طرح سے بتائیں گے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے زندگی گزاریں۔ وہ جن چیزوں سے روکیں گے ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں کا امر کریں گے ان چیزوں پر عمل انجام دیں۔ یہ مطلب ہے معرفت کا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ معرفت کا وہ مطلب کہ مثلاً یہی بایو ڈیٹا اگر یہ مراد ہو تو یہ تو شمر ملعون کو بھی امام حسین علیہ السلام سے متعلق تھی، حاصل تھی، وہ بھی جانتا تھا۔ امام نے خود پوچھا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے امام کا بایو ڈیٹا بیان کرنا شروع کیا۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کے نانا کا کیا نام ہے، آپ کے بابا کا کیا نام ہے، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے، لیکن معرفت امام نہیں تھی، یعنی یہ کہ امام کے طور پہ قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ حق الطاعہ امام کے لیے وہ اس کا قائل نہیں تھا، وہ تو برعکس ظلم کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے معرفت کا مطلب یہ ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ خوب اگر امام کو ہم اس طرح سے تسلیم کر لیں، اس کے بعد ہمیں اس چیز کی معرفت ہونی چاہیے کہ اگر امام غیبت میں ہوں تو میرے لیے کیا ضرر ہے، مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے پھر ایک تڑپ ایجاد ہوگی، اس نقصان کو دور کرنے کی ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی، یہ شدید ہوتی جائے گی۔ پھر میں مولا کے ظہور کے لیے جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کروں گا، جو مقدمات ہیں جن چیزوں کے بعد مولا ظہور فرمائیں گے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں مجھے یہ بھی معرفت میرے لیے ضروری ہے کہ میں امام کی غیبت اور امام کے ظہور میں ایک رول رکھتا ہوں۔ میری وجہ سے امام کی غیبت یا طولانی ہو سکتی ہے یا چھوٹی ہو سکتی ہے، مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔ میں دیکھوں گا میں کیا کر سکتا ہوں مولا کے ظہور کے لیے۔ اس سے پہلے مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصلاً ظہور کا مطلب کیا ہے، اس غیبت کا مطلب کیا ہے، اس انتظار کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں وہ مرحلہ آئے گا جہاں پر میں پھر مولا کے ظہور کے لیے کام کر رہا ہوں گا۔ علماء نے بیان کیا ہے اس کو۔ آغائی آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کریں گے، انہیں دیکھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زیارت یعنی دیکھنا اگر مراد ہو تو وہ تو شمر نے بھی اپنے زمانے کے امام کو دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں امام کی معرفت حاصل کروں۔ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں مطلب کو کہ امام کی معرفت حاصل کروں، یعنی یہ کہ میں اس حالت میں امام سے ملاقات کروں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں اور میں ان کے محبین میں سے ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں۔ اس طرح کی بات مجھے سمجھ میں آئی تھی آغائے بہجت کے اس قول سے۔ انتظار بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ فقط میں مولا کا منتظر ہوں۔ لیکن دعویٰ تو بہت کرتے ہیں ہم، جیسے بہت سے افراد ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں، ان کے منتظر ہیں،
تو کس طرح سے معلوم ہوگا کہ دعویٰ سچا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں ایک خواہش ہونی چاہیے، شدید ہو جائے وہ خواہش، اس طرح سے جس طرح سے میں ایک بیابان میں ہوں اور نہایت پیاسا ہوں اور پیاس کی شدت سے مرنے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی ایک کیفیت اگر میری امام سے متعلق ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں امام سے ملاقات، امام کی زیارت، معرفت کے ساتھ زیارت اور معرفت کے ساتھ ملاقات کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی موانع ہیں، انہیں ہٹانا شروع کروں گا۔ جو اسباب ہیں جن کے ذریعے سے پھر میں مولا کی معرفت اور مولا کی زیارت اور مولا کا دیدار کر سکتا ہوں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں مجھے زحمت برداشت کرنا پڑے گی، اس میں مجھے بہرحال اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر صحیح۔ میں امام کی معرفت کے ساتھ مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب بہت زیادہ امام سے محبت رکھتے تھے اور حقیقی محبت رکھتے تھے، اور تڑپ تھی ان کو امام کے ظہور کی اور امام سے ملاقات کی، امام کے ظہور کی انہیں تڑپ تھی، اور بہرحال بعض اوقات شکوہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیابان میں امام سے ملاقات ہوئی، اور امام سے جب ملاقات ہوئی، امام نے احوال پرسی کی، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ناراحت ہو؟ پہ انہوں نے جواب دیا کہ میں مولا کا ظہور چاہتا ہوں، اور اس طرح کے مطالب بیان کیے۔ مولا نے انہیں بیان کہا کہ دیکھو، میں امام زمان علیہ السلام ہوں، اور اگر 313 لوگ جمع ہو جائیں مومنین تو میں ظہور کر لوں گا۔ دیکھیں، یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اس دنیا میں 313 مومنین رہ جائیں گے، امام ظہور فرمائیں گے۔ ایسی کوئی ایسا بات نہیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مومنین جو ہیں وہ برائی ختم ہو کی جائیں طرف گے۔ جی، چلے جائیں، ایمان ختم ہو جائے، صرف 313 لوگ باقی رہ جائیں گے تو اب مولا ظہور فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا جس دن 313 لوگ آمادہ ہو جائیں گے، مومن بن جائیں گے اس درجے کے اور اس سطح کے، تو میں ظہور کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا مولا اتنے زیادہ لوگ ہیں، خود ہمارے شہر میں 1000 سے زیادہ لوگ تو ہمارے شہر میں ہوں گے۔ مولا نے کہا اچھا چلو۔ مولا نے اسے بیان کیا، کہا دیکھو، ایک قصاب ہے، وہ ایک نیک آدمی ہے، وہ حقیقی منتظر ہے۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں البتہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے، یعنی جن لوگوں کی امام کو ضرورت ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ ایک تم ہو، تو ایسا کرو کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ بہت سے لوگ آمادہ ہیں تو تم ان سب کو اپنے گھر پہ دعوت دو، شب جمعہ میں انہیں بلاؤ اور ایک مجلس رکھو، مجلس عبادت، اور وہاں پر ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ امام علیہ السلام نے تشریف لانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس قصاب کے پاس گیا اور پھر قصاب کو راضی کیا، بتایا اسے، اس قصاب کو بھی لے آیا۔ یہ سارے لوگ جو ہے رات بھر عبادت کرتے رہے۔ ہاں، اس سے پہلے امام نے شیخ سے کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ 2 بکریاں یا 2 بھیڑ، کوئی بھی ایسی چیز اپنے گھر میں چھت کے اوپر باندھ لینا۔ اس نے ایسے ہی کیا، سب کو بلا لیا اور سب عبادت میں مشغول تھے۔ نصف شب کے بعد دیکھا کہ ایک نور کا ظہور ہوا ہے، نہایت قوی نور ہے جس کا ظہور ہوا ہے چھت پر۔ پھر آواز آئی، قصاب کا نام لیا گیا اور کہا قصاب اوپر آ جائے۔ قصاب جب اوپر پہنچا تو مولا نے اس سے کہا کہ ان بھیڑوں میں سے یا ان بکریوں میں سے ایک کو ذبح کرو، اور اس طرح سے ذبح کرو کہ اس کا خون صحن میں جائے، یعنی پرنالے کے ذریعے سے نیچے اس کا خون بہہ جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس کا خون نیچے پہنچا تو لوگ یہ سمجھے کہ اس قصاب کو قتل کر دیا گیا ہے، ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ اسے سزا دی گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اور مولا نے پھر اس شخص کو بلایا جس سے ملاقات ہوئی تھی، آواز دی، وہ بھی اوپر گیا۔ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا قصاب تو زندہ ہے، خوش ہو گیا۔ مولا نے حکم دیا کہ دوسری بھیڑ بھی ذبح کی جائے، اس کا خون بھی اسی طرح سے صحن میں۔ جب یہ ہو چکا تو مولا نے اس شخص کی طرف توجہ کی اور کہا اب ان لوگوں کو، جن لوگوں کو تم اپنے ساتھ لائے تھے اور صحن میں بیٹھے تھے، ان لوگوں سے کہو کہ مولا تشریف لا رہے ہیں، نیچے جاؤ اور انہیں بتا دو یہ بات۔ وہ شخص نیچے گیا تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ آمادہ نہیں تھے، یہ لوگ تیار نہیں ہوئے تھے۔ ممکن ہے ظہور
کے دن جس دن ظہور ہوگا مجھے ایک نقصان پہنچنا ہو، مادی کوئی نقصان پہنچنا ہو، یا میں اس کے لیے آمادہ ہوں. فرض کریں کسی کو بتا دیا جائے کہ جس دن ظہور ہوگا اس دن تمہارا بیٹا مارا جائے گا، کیا وہ آمادہ ہے کہ مولا ہاں مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا اس اکلوتا نظام بیٹا، عدل کے لیے آمادہ ہے. ہاں میرا بیٹا مرتا ہے تو مر جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کا ظہور ہو جائے؟ کیا ایسی کیفیت ہے؟ یا مثلاً کسی کو بتا دیا جائے کہ جب تک ظہور نہیں ہوگا تمہیں ہر روز مثلاً فلاں مبلغ دیا جائے گا، اتنے پیسے دیے جائیں گے، کیا اب اس میں یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مولا آج اسی لمحے میں ظہور فرما دیں؟ یعنی ایک تڑپ، ایک خاص شدت ہو کہ مولا ظہور فرمائے. اس چیز کے لیے ظہور غیبت یعنی ایسا زمانہ جس میں ہمیں اس طرح کی آمادگی کی فرصت دی گئی ہے. شاید مجھے اسے اس ہم طرح سے سمجھنا ہے. کربلا سے بھی ملا سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو کس طرح کے افراد کی ضرورت ہے، شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو ضرورت تھی، اور اس وقت پورے عالم اسلام میں صرف 72 افراد ہیں جو امام کا ساتھ دیتے ہیں، باقی افراد ساتھ نہیں دے پاتے ہیں. اس میں وہاں پر کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام وجہ بھی بیان فرماتے ہیں. وہ امام فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے امام کی کہ الناس عبید الدنیا والدین لائقۃ علی سنتہم. لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، دنیا کی محبت ان کے اندر راسخ ہو چکی ہے. یہ دنیا کی محبت در حقیقت رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک انسان ولی خدا کا ساتھ دے سکے، اس لائق بن سکے کہ ولی خدا کے خیمے میں شامل ہو سکے. ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے اور واقعی غور کرنا ہے اس مسئلے پہ. وہ تمام شیعہ، وہ تمام افراد جو امام کے ظہور کی تعجیل کے متمنی ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینا ہے کہ جو اسباب امام کی غیبت کے ہیں وہی اسباب امام کے ظہور کے نہیں ہو سکتے ہیں. بالکل. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ امام غیبت میں کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی طویل مدت تک ہمارے امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. جو امام کی غیبت کے اسباب ہیں، یا جسے ہم موانع کہیں، امام کے ظہور کے جو موانع ہیں، جب تک انہیں دور نہیں کیا جائے گا، ان آبسٹیکلز کو مٹایا نہیں جائے گا، تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور اگر ہم غیبت کے اسباب کے بارے میں سوچیں، غور کریں، تو سب سے بنیادی سبب امام کی غیبت کا یہ ہے کہ امام کے پاس یاور و مددگار نہیں ہے. بالکل. ناصر اور ساتھی ایسے حقیقی شیعہ، حقیقی چاہنے والے جن میں جانفشانی کا، ایثار کا، فداکاری کا جذبہ پایا جائے، وہ نہیں ہے. اور اگر ہم آج کے دور میں بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے صرف العجل اور لبیک کہتے ہیں اور صرف دعائے امام زمانہ پڑھ کے بغیر عملی کوئی اقدام کیے ہو، اسی لیے پیغمبر کی جو حدیث ہے معروف کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا افضل ترین، بہترین عمل انتظار فرج ہے. ہم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ انتظار جو ہے وہ سکون سے بیٹھنا ہے. پیغمبر نے کہا عمل ہے. وہ عمل کہاں ہے؟ بالکل. وہ اظہار آمادگی کہاں ہے؟ وہ پریپریشن کہاں ہے؟ یہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بے عملی جو امام کی غیبت کا نتیجہ بنی، جو امام کی غیبت کا باعث اور سبب بنی، وہی بے عملی امام کے ظہور کا بھی سبب بن جائے گی؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، پریپیئر کریں ان اسباب کے لیے جو امام کے ظہور کے اسباب ہوں گے. اور ان میں سے سب سے اہم، سب سے بنیادی سبب دین کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے. عملی طور پہ میدان عمل میں آ کر اس بات کو ظاہر کرنا ہے ہمیں کہ ہماری صرف زبانوں پر لبیک یا مہدی نہیں ہے، ہمارے عمل سے لبیک یا مہدی ظاہر ہو رہا ہے. بالکل. اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ائمہ کے دور میں نظر آئے ہیں جہاں بہت سارے افراد نے اور چاہنے والوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ آپ کے پاس تو اتنے ماشاءاللہ چاہنے والے. امام صادق کے دور میں ہارون مکی کا واقعہ مشہور ہے کہ ماشاءاللہ وہ زمانہ گزر گیا جب آپ کے گنے چنے چاہنے والے تھے. آج کے دور میں تو افراد میں آپ کے ماننے والے اور چاہنے والے پائے جاتے ہیں، اور 4000 تو صرف آپ کے شاگردوں کی تعداد ہے. آج کے دور میں آپ کیوں قیام نہیں کر رہے ہیں؟ ہارون مکی جب حاضر ہوئے ہیں، امام نے ان سے کہا کہ تم تنور میں چلے. واضح واقع ہے. اور امام نے کہا ہارون مکی جیسے کتنے شیعہ ہیں جو بغیر مجھ سے پوچھے، اور وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ ہاتھوں میں اپنی چپل اور اپنی جوتیاں لیے ہوئے تھے
اور امام کی خدمت میں آئے ہیں. یہ دوسرا صحابی جو دریافت کر رہے ہیں, امام کی خدمت میں آئے ہیں, کچھ نہیں پوچھا امام سے کہ آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں تنور میں جانے کے لیے, میں جل جاؤں گا, میرے بیوی بچے اہل و عیال, اور اس کے بعد میرا کیا ہوگا, آپ میرے کفیل بنیں گے, آپ میرے ضامن بنیں گے, کوئی سوال نہیں. امام کا حکم ہوا اور تنور میں چلے. جی ایسے کتنے متی بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اشارہ کیا دین کی پابندی کا, تو دین کی پابندی واقعاً سب سے اہم ہے. اس معرفت کے بعد جو اہم چیز ہے کہ معرفت کے ساتھ انسان دین کا پابند بھی ہو, ایمان کے ساتھ انسان دین کا پابند بھی ہو, اور نہ صرف اپنی شخصی زندگی میں نماز روزے میں بلکہ معاملات میں بھی یہ پابندی ضروری ہے. ایک معروف واقعہ ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, کس کو امام اپنا دیدار کروا سکتے ہیں. ایک عالم تھے نجف میں جن کے اندر طلب تھی, امام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, زیارت کرنا چاہتے تھے امام کی. اس کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, مختلف اعمال انجام دیا کرتے تھے. ایک دن ان سے کہا گیا کہ آپ نجف کے فلاں بازار میں جائیے, وہاں پر ایک قفل ساز ہے, ایک تالا بنانے والا ہے, وہاں پر آپ کی امام سے ملاقات ہوگی. بہرحال وہ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر انہیں بتایا گیا تھا, تو اس شخص کے پاس جاتے ہیں, قفل ساز کے پاس. وہاں دیکھتے ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں, پہچان جاتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف کو. امام ان سے کہتے ہیں کہ خاموش رہو اور دیکھتے رہو, اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ آتی ہے, ایک بوڑھیا آتی ہے, ہاتھ میں ایک تالا ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں عصا ہے, اور وہ اس شخص سے کہتی ہے کہ یہ تالا مجھ سے تم 3 روپے میں خرید لو, میں ضرورت مند ہوں, میرے گھر میں فاقے ہیں, اگر تم مجھ سے یہ 3 روپے میں خرید لو گے تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی, میری مشکل حل ہو جائے گی. وہ تالا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اس کی چابی بنا دوں تو 1 روپے میں 2 روپے میں اس کی چابی بن جائے گی, اور اس تالے کی قیمت 10 روپے ہو جائے گی, یہ 10 روپے کی ہو جائے گا. وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے تم 3 روپے دو اور یہ تالا رکھ لو. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے, اس کی جو حقیقی قیمت ہے وہ 7 روپے ہے, اور میں آپ سے 7 روپے میں خریدوں گا اور 8 روپے میں اسے بیچ دوں گا, صرف 1 روپے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. بہرحال وہ جو خاتون ہے, ضعیفہ ہے, وہ سوچتی ہے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے بازار کا چکر لگا کے آئی تھی, ہر ایک کے پاس جا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ 3 روپے میں مجھ سے تالا خرید لو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے, میری مشکل حل ہو جائے. لیکن ہر ایک اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا. وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی قیمت 2 روپے سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ اس کی ضرورت 3 روپے کی تھی. لیکن اس شخص کے پاس جب پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں, تم بھی مسلمان ہو, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا ہے, جی, دھوکہ نہیں دیتا ہے, اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. لہٰذا میں 7 روپے میں تم سے خریدتا ہوں اور 8 روپے میں اسے بیچوں گا. پھر وہ اسے 7 روپے دیتا ہے اور وہ بڑھیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے. اب امام اس عالم سے مخاطب ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, میرا دیدار چاہتے ہو, تو تمہیں اتنی زیادہ عبادتوں کی, دعاؤں کی اور ان سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ہے, اس کا اثر اپنی جگہ ہے. یہ میرے جملے ہیں. امام فرماتے ہیں اس طرح بن جاؤ تاکہ ہم خود تمہارے دیدار کے لیے آئیں. تو گویا امام یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں انسان اپنی ذاتی زندگی میں دین کی پابندی کر رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ انسان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین ہے, دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, وہاں پر سچا ہو انسان, وہاں پر ایماندار ہو انسان, وہاں پر بے ایمان نہ ہو. بالکل ہمارے لیے یہ ایک اہم سبق ہے. اگر ہم امام کے سچے منتظر بننا چاہتے ہیں, امام کا دیدار چاہتے ہیں, امام کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جب آپ کا ظہور ہوگا انشاءاللہ, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو. جی, اسی طرح سے علی ابن مہزیار ہیں جو کئی ائمہ کے صحابی ہیں, امام زمانہ کے زمانے میں بھی ہیں, اور آپ سے دیدار چاہتے ہیں, ملاقات چاہتے ہیں. بہرحال ان کی ملاقات ہوتی ہے امام سے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ جب امام سے ملاقات کرتے ہیں تو گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا دیدار نصیب نہیں کرواتے ہیں. اتنے سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, عبادتیں کر رہا ہوں, 20 سال سے میں حج پر اسی لیے آ رہا ہوں تاکہ آپ کا دیدار نصیب ہو سکے, لیکن آپ نے دیدار نہیں کروایا. آپ نے وجہ کیا ہے؟
امام فرماتے ہیں 3 چیزیں روایت میں بیان کی گئی. گفتگو لمبی ہے لیکن 3 اہم چیزیں جو ہمارے لیے سبق ہیں. امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ مال اور دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہو، دنیا کی محبت تمہارے اندر بس گئی ہے، اور اسی طرح تمہارے معاشرے میں جو ضعیف، کمزور، فقراء، غربا، مساکین ہیں ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہو. اسی طرح ایک اہم چیز کہ جس کی طرف شاید ہماری کم توجہ رہتی ہے وہ یہ کہ تم صلہ رحم ادا نہیں کرتے ہو، صلہ رحم کو تم نے چھوڑ دیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں، جو تمہارا طور طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جب تم اس طرح کے ہو، تمہارا سماج اس طرح کا ہے، تم کیا توقع رکھتے ہو کہ امام تمہیں اپنا دیدار نصیب کروائیں گے؟ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں، بہت ہی بنیادی تقاضے ہیں جن کا تعلق اس ایمان سے ہے، عمل سے ہے، دینداری اور دین کی پابندی سے ہے، کہ جن کو آج ہم آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور پھر ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ امام ہمیں اپنا دیدار کروائیں. امام کہتے ہیں کہ تم میرے راستے پر چلو، اہل بیت کے راستے پر چلو، دین کی پابندی بنو، اس لائق بن جاؤ کہ ہم خود تمہیں اپنا دیدار نصیب کروائیں. جس طرح سے بعض اصحاب کے بارے میں ملتا ہے کہ انہیں اہل بیت کہا کرتے تھے یا ہم میں سے ہے. جناب سلمان کے بارے میں، جناب ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے، یا باقی اصحاب کے بارے میں کہ یہ ہم میں سے ہے. کوئی امام چاہتے ہیں کہ ایسے ہم بنیں، بالکل، کہ خود امام ہمیں گلے لگائیں، خود امام ہمیں پکاریں، خود امام ہمیں اپنا دیدار نصیب کروائیں. ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کریں. آپ ہی کی بات سے ایک بات جو ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت کی نوعیت کیا ہے. یہاں پہ شخص کی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت ہے. میں بہت اختصار سے اگر بیان کرنا چاہوں کہ کیا خود ہمارے امام کہیں جا کے ہم سے دور سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے کئی کوسوں دور اور کئی بہت طویل فاصلے پر ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ امام ہمارے غائب ہیں، یا ہمارے امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہم ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے. ہم نہیں پہچانتے کہ وہ شخص جو مختلف افراد جن سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے یا جنہیں ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں یا مسجد میں دیکھتے ہیں یا مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں، یہی امام ہیں یا کوئی اور امام ہے. ہم شخصیت سے واقف نہیں. اگر یہ تصور ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ شخص کی غیبت نہیں ہے، شخصیت سے ہم ناواقف ہیں، تو خود بخود ہمارے لیے بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ممکن ہے کہ مثلا میں اگر کوئی دکان چلا رہا ہوں یا کسی سے کوئی معاملہ کر رہا ہوں یا کسی سے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں غیبت نہ کروں، وہاں دھوکہ دڑی نہ کروں، یہاں اپنا معاملہ درست رکھوں، کہ ممکن ہے کہ یہ میرا معاملہ جس سے ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ جو میرے معاملے کو دیکھ رہا ہے، یہ جو افراد یہاں پہ موجود ہیں یا جو میرے ہی شہر میں اور میرے ہی علاقے میں، میرے ہی گاؤں میں رہنے اور گزر بسر کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی میرا امام بھی ہو اور اس کی نگاہیں میرے اوپر ہر وقت ہوں. یعنی وہ حاضر ہے، ہماری نگاہیں اس کی شخصیت سے واقف نہیں. اگر اس تصور کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو انجام دیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا ہر فعل انجام دیں، کہ امام ممکن ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں شخص کس طرح سے عمل انجام دے رہا ہے. اگر یہ تصور ہوگا اور اس احتیاط کے ساتھ ہم اپنے عمل کو انجام دیں گے تو یقیناً امام ہمیں اپنی شخصیت کا بھی تعارف کروا دیں گے، جسے ہم یہاں پہ دیدار کہہ رہے ہیں، جسے ہم یہاں ملاقات کہہ رہے ہیں. تو وہ جو شخصیت غائب ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی ہمارے لیے. اس ظہور عام سے پہلے ایک ظہور خاص ہمارے لیے ہو جائے گا. جس طریقے سے ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو امام کی زیارت کا اور امام کے دیدار کا بے حد اشتیاق اپنے دل میں رکھتا تھا، اور اس طرح واقعے میں ملتا ہے کہ امام نے اس تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے شہر میں فلاں مقام پر ایک قصاب ہے، اس تک پہنچ جاؤ، وہ تمہیں مجھ سے ملوا دے گا. اب یہ شخص جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں فلاں مقام پہ ایک قصاب کی دکان ہے اور ایک قصاب وہاں پہ موجود ہے، لیکن جب اس کا ظاہری حلیہ دیکھتا ہے، اس کا اپیرنٹ جو اٹائر ہے وہ دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک شک آتا ہے کہ یہ قصاب یہ مجھے امام سے ملوائے گا، یہ مجھے لے جائے گا امام کے پاس، جو خون آلود کپڑا ہے اور عجیب اس کا حلیہ ہے، یہ مجھ سے امام کو ملوائے گا اور امام کی ملاقات کروائے گا. تو فوراً وہ قصاب کہتا ہے
کہ شک نہ کرو، تردید نہ کرو، میں ہی تمہیں امام کے پاس لے جاؤں گا. اور پھر وہ قصاب اس شخص کو امام کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس شخص کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن امام سے ملاقات کے بعد وہ شخص پھر اس قصاب سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ تم امام سے اس طرح سے ملاقات کرتے ہو، ان کا مسلسل دیدار کرتے ہو، تم نے وہ کون سا عمل انجام دیا جس کے نتیجے میں تمہیں یہ شرف حاصل ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے واجبات پر عمل کیا اور جو چیزیں محرمات ہیں، جو حرام ہیں، ان سے میں نے پرہیز کیا. یہی میں اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں کرتا ہوں. ہاں، ایک واقعہ ضرور میری زندگی میں یہ ہوا کہ ایک شخص نے میرے ساتھ جفا کی تھی، میرے اوپر ظلم کیا تھا. وہ مستحق سزا تھا اور میں اسے سزا دے بھی سکتا تھا، یعنی وہ میرے تحت قدرت تھا، میں چاہتا تو اسے سزا دے دیتا. لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ تصور کیا کہ میں اسے سزا نہیں دوں گا تاکہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے امام کے لیے میں اسے سزا نہیں دوں گا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ میں نے یہ عمل ظاہر کیا تو امام میری زیارت کی، یہ امام میرے دیدار کے لیے آئے اور میری امام سے ملاقات ہوئی اور میں نے امام کی زیارت کی. اور وہاں میں نے ایک امام سے درخواست بھی کی کہ فرزند رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہر ہفتہ اپنا دیدار مجھے کروائیں، ہر ہفتہ اپنی زیارت کا شرف مجھے بخشیں؟ تو امام نے مجھ سے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ امام نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم ہر ہفتہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم ہر عالم میں، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں دین کے پابند رہو، میں مستقل تمہیں اپنا دیدار کرواتا رہوں گا. یعنی وہی بات جو آپ نے بیان کی کہ اگر ہم شریعت کے پابند ہو جائیں، دین کے پابند ہو جائیں اور سچے منتظر بن جائیں تو وہ خود جو شخصیت کی غیبت ہے نا، وہ ظہور میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو حقیقی منتظر ہونے کی بنا پر غیبت کو اپنے لیے شہود میں تبدیل کر لیتے ہیں. بالکل. یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں. ماشاءاللہ نہایت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہی جو ہم چاہتے ہیں کہ مولا کے حضور میں پہنچیں اور ان کی زیارت کریں، اس کو بالفاظ دیگر ظہور شخصی کہا جاتا ہے. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو بہرحال ہمارے لیے اس راہ میں قدم اٹھانا آسان تر ہو جائے گا. یعنی یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مولا کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا انویزیبل ہیں. مولا کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثلاً برموڈا ٹرائنگل پہ رہتے ہیں. نہیں، ممکن ہے میں حرم امام حسین علیہ السلام میں جاؤں تو بالکل پاس ہی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، وہ نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور میں بھی وہیں پر موجود ہوں. یا عرفہ میں مثلاً امام ہر سال حج انجام دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ریڈیس ہے، وہیں پر امام ہے، وہیں پر میں ہوں. غیبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ انویزیبل ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں دیکھا بھی تو پہچان نہ پایا، بالکل. ان کو دیکھا بھی اور سمجھ نہ پایا کہ یہ میرے زمانے کے امام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام یعنی طہارت، امام یعنی نور. اور اگر میں ظلمتوں سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، اور اگر میں آلودگیوں سے بھرا ہوا ہوں، تو کس طرح سے آلودگی طہارت کو درک کرے گی؟ کس طرح سے ظلمت نور کو درک کرے گا؟ نور ہے جو نور کو درک کرتا ہے. مجھے محسوس ہوگا کہ ایک بہت عظیم نور ہے اور میں پہچان پاؤں گا. اور اس کو آپ نے جیسا کہ کہا، علماء نے کیا کہا ہے، کہا کہ اگر میں ایسا کر پایا تو یہ ظہور شخصی ہے. ایک ہے ظہور عمومی. ظہور عمومی یعنی امام کعبہ کے پاس، کعبہ کے سامنے بہرحال وہاں پہنچ کے کہیں گے الا یا اہل العالم، جو کلمات ہیں ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ، مثلا امام اپنا تعارف کروائیں گے. جب امام تعارف کروائیں گے تو یہ ایک ظہور ہوا ہے. امام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے نہیں. مومن ہو یا کافر ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام ہے. اگر ہم اس طرح کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم سے یہ نہیں مانگا گیا ہے. ہم سے وہ دوسرا ظہور جسے ظہور شخصی کہا گیا ہے وہ مانگا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں. یعنی قبل اس کے کہ مولا خانہ کعبہ کے پاس اپنے ظہور کا اعلان کریں، اس سے پہلے کچھ ایسا کروں کہ میں مولا کو درک کر لوں اور پہچان لوں کہ یہ میرے مولا ہے.
وہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کا صرف ایک راستہ خدا نے بیان کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ پاکیزگی، جتنی پاکیزگی ہے اسی کے مطابق مجھے مولا کی زیارت یا یہی ظہور شخصی حاصل ہو سکتا۔ جی بالکل، یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم امام کے منتظر بنیں، بلکہ ہم واقعاً امام کے سپاہیوں میں شامل ہوں اور ہماری حقیقی معنی میں وہ آرزو پوری ہو سکے۔ جس طرح سے شہید قاسم سلیمانی کا یہ جملہ معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہید ہونے کے لیے بالکل شہید کی طرح زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہایت اہم ہے۔ امام کا سپاہی بننے کے لیے امام کے سپاہی جیسی زندگی بسر کرنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے علماء لیے۔ نے اسے بیان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو، میں ایسا تصور نہ کروں کہ امام کے ظہور سے ایک دن پہلے، ظہور عمومی سے ایک دن پہلے میری اور زندگی ہوگی، اور جس دن ظہور کا اعلان ہو جائے گا اس دن ایک اور قسم کی زندگی شروع کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ شاید موقع بھی نہ ملے ایسا کرنے کا انسان کو۔ انہوں نے کہا نہیں، غیبت امام زمان علیہ السلام میں انتظار کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کروں کہ ظہور عمومی سے پہلے اور ظہور عمومی کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو۔ بالکل، اس لیے کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو انہوں نے بالکل وہی باتیں بیان کرنی ہے جو ان سے پہلے باقی ائمہ نے بیان کی ہیں۔ تو میں اس طرح سے تو نہیں سوچ سکتا کہ امام جب کچھ کہیں گے اس وقت تو میں قبول کر لوں گا اور اپنی زندگی بدل لوں گا، لیکن امام کے ظہور عمومی سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد نے بیان کیا ہے وہ مجھے معلوم بھی ہوں اور پھر بھی میں ان کے مطابق عمل نہ کروں۔ ایسا اگر سوچتا ہوں تو یہ میرے خیال میں خام خیالی ہے۔ لیکن ایک چیز کی طرف تاکید کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے وقت کم ہے، جسے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک شدید تڑپ ہو انسان میں اس ظہور شخصی کے لیے، ایک شدید تڑپ ہو انسان میں مولا کے حضور میں پہنچنے کے لیے، اس حالت میں کہ مولا ہم سے راضی ہوں۔ جب تک یہ شدید تڑپ نہیں آئے گی میں دعا نہیں کروں گا، میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں شدید تڑپ کے ساتھ دعا کرنا نہیں آتی۔ فرض کر لیں ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آخری بال ہے اور 6 رنز درکار ہیں اور میری پسندیدہ ٹیم کھیل رہی ہے، کس طرح سے اس وقت دعا کرتا ہوں؟ نہایت شدت کے ساتھ، نہایت شدت، ایسے جیسے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے۔ اس کا مطلب ہے مجھے شدید تڑپ کے ساتھ دعا کرنا آتا ہے، لیکن کیا میں نے اسی تڑپ کے ساتھ امام کے لیے دعا کی ہے؟ اگر میں نے اسی تڑپ کے ساتھ امام کے لیے دعا نہیں کی تو اس کا مطلب ہے میں اس راستے میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور جیسا کہ بیان، یعنی میری یکسوئی ہو، بہت شدید تڑپ، اور چیزوں کی نہیں ہو، طلب نہ ہو، اس ایک چیز کی۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو بہت زیادہ بہرحال امام سے محبت تھی، اور سچی محبت بھی تھی، بہرحال ایک خاص درجے کی تھی، اور اس کی پنساری کی دکان تھی غالباً، اور وہ اس دکان پہ دیکھتا ہے کہ 2 لوگ آئے ہیں اور کافور طلب کر رہے ہیں، سدر و کافور طلب کر رہے ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو جواب ملتا ہے کہ عتبات عالیہ کے متولین میں سے ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے لیے بہرحال اس کے جنازے کے لیے آمادگی کرنی ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں، یہ اصرار کرتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم امام کے قربا میں سے ہیں، امام کے قریب ان کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے مولا کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کی اجازت کے بغیر نہیں ہم آپ کو لے کے جا سکتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا، اصرار کرتا ہے آپ مجھے قریب لے جائیں جہاں مولا ہوں گے، اس کے بعد میں آگے نہیں آؤں گا، آپ جا کے مولا سے اجازت لینا، اگر اجازت دیں گے تو پہنچوں گا۔ یہ جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں دریا پڑتا ہے، سمندر آتا ہے، بہرحال کشتی نہیں ہوتی ہے۔ وہ 2 لوگ اسے کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، مولا اللہ تعالیٰ کو امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دو، بسم اللہ پڑھو اور پانی پہ چلتے ہوئے آ جاؤ۔ یہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک دم سے بارش آئی ہے۔ جیسے ہی بارش شروع ہوتی ہے اس کی توجہ اس صابن کی طرف ہو جاتی ہے جو اس نے چھت پہ بکھیر رکھا تھا خشک ہونے کے لیے۔ جیسے ہی اس کی توجہ، اس سے پہلے تک اس کی توجہ کس چیز کی طرف تھی؟ یہ رستے میں سوچ رہا ہوگا میں نے مولا کے بارگاہ میں جانا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوگا، شدید تڑپ رکھتا ہوگا، لیکن جیسے ہی بارش دیکھی اس کی توجہ صابن کی طرف گئی۔ جیسے ہی ایسا ہوا یہ پانی کے اندر غرق ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جو 2 بزرگ تھے انہوں نے کہا توبہ کرو اور دوبارہ مولا کا واسطہ دو اور تم دوبارہ چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب قریب پہنچے مولا جہاں پر مستقر تھے، اس کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا ہم اجازت لے لیں مولا سے، تب تمہیں ملاقات ممکن ہوگی تمہارے لیے۔ جب وہ مولا سے اجازت لینے کے لیے گئے تو مولا نے کیا کہا؟ ردوہو،
فَإِنَّهُ رَجُلٌ صَابُونِيٌّ، اسے واپس بھیج دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ لمحے بھر کے لیے صابن آیا ہے، وہ مال اور متاع وہ آیا ہے. ایسی حالت میں واضح ہے کہ اس کو پھر رد کر دیا گیا. ہم جب تک شدید تڑپ نہ حاصل کر لیں مولا کے ظہور کی اور اس راستے میں قدم نہ اٹھائیں، عبادت کے باب میں بھی، یعنی عبادتوں کو، حرام اور واجب کو بھی انجام دیں، اور اپنی ذمہ داریاں جو غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہیں، عام لوگوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اگر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم آمادہ نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر میں مظلومین اور دیگر مسلمانوں کو، جہاں پر بھی دنیا میں مظلوم ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اگر میں ان کے متعلق ایک ذمہ داری اپنے لیے تعین نہیں کرتا ہوں، نہیں سوچتا ہوں کہ میری ان سے متعلق ایک ذمہ داری ہے، میرا دل نہیں دکھتا ان پہ ظلم ہوتے ہوئے انہیں دیکھتا ہوں اور دل نہیں دکھتا، تو مجھے جان لینا چاہیے کہ میں ابھی آمادہ نہیں ہوا ہوں. ہر طرح کی آمادگی درکار ہے اس ظہور شخصی تک پہنچنے کے لیے. بالکل یقیناً ایسا ہی ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں انسان کی شخصی ذمہ داریاں ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہاں پر اسلامی معاشرے کے تئیں بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں. دنیا بھر میں جو حالات ہو رہے ہیں ان کے تئیں ذمہ داریاں ہیں، مظلومین کے تئیں اس کی ذمہ داریاں ہیں. اور ان سب کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے اس طرح کا ایک منتظر بننا، سچا اور حقیقی منتظر بننا. اور ہمیں اور ہمارے جوانوں کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری گفتگو سے یہ تصور ظاہر نہ ہو کہ امام کا سچا منتظر بننا، مثلا جیسا آپ نے فرمایا، محال ہے، بہت سخت ہے، بہت اس میں شدتیں ہیں بظاہر. لیکن اگر انسان اپنے باطن میں تبدیلی لے آئے نا، تو ظاہر میں زیادہ تبدیلی کی ضرورت بالکل نہیں. ایسے ہی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض افراد ہم سے، ہمارے احباب، ہمارے جوان ہم سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم امام سے نزدیک ہو سکیں اور امام کے سچے سپاہی بن سکیں. تو اکثر ہم یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ دیکھیے، امام سے نزدیک ہونے کے لیے اپنا گھر ترک کر کے بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. مثلا اپنا پروفیشن ترک کر کے کسی دوسرے پروفیشن میں، مثلا کوئی کہے کہ میں حوزہ علمیہ جوائن کر لوں، میں عالم دین بن جاؤں، میں کیا کر لوں کہ میں امام سے نزدیک ہو جاؤں. امام سے نزدیک ہونا ایک طریقے سے بہت سہل و آسان بھی اور ایک طریقے سے سخت بھی ہے. بالکل. سہل و آسان اس اعتبار سے کہ آپ جس پروفیشن میں ٹیچر ہیں، اپنے پروفیشن میں لوئل رہیے. جی. اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم میں لوئل رہیے. دین پر جو عمل بھی کریں. آپ کے دین میں پابند رہیے، خیانت نہ کریے. اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، اپنے معاملات میں دین کی پابندی کیجیے. رشوت نہ لیجیے، سود خوری نہ کیجیے، ان تمام چیزوں میں پابند رہیے. اگر آپ شاعر ہیں تو آپ فاسد عقیدے لوگوں کے حوالے نہ کیجیے. اگر آپ خطیب ہیں تو آپ ایسی باتیں لوگوں کو نہ بیان کریے جو انسان کو دین گریزی کی طرف لے جائے، شریعت سے دور کر دے. ایسے عقیدے بیان نہ کریں. اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ ہر وہ بات جو ہمارے چاہنے والوں کو عمل سے دور کر دے وہ ہماری بات نہیں ہے. بالکل. تو ہر انسان اگر اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں، اپنے معاملات میں درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو وہ امام کا سچا منتظر خود بخود بن جائے گا، اور مولا کا دیدار بھی اسے نصیب ہو سکتا ہے. نصیب ہو جائے. آغا قاضی سے پوچھا گیا کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ تو آغا قاضی طباطبائی نے کہا خدا سے ملاقات ممکن ہے. کیسے ممکن ہے کہ بندہ خدا سے ملاقات ممکن نہ ہو؟ یعنی اگر میں دین پر عمل کروں تو دین مجھے کہاں تک لے جائے گا؟ لقاء اللہ کی منزل پر لے جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ اسی دین پر عمل کروں تو میں لقاء امام زمانہ علیہ السلام تک نہ پہنچوں؟ بالکل، چونکہ یہ درقی کا دروازہ ہے لقاء اللہ. جی ہاں. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، اچھی چیز ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے محبوب کی زیارت کرنا، انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے محبوب کو دیکھنا. بالکل. نہ فقط اس کو دیکھنا، اس کو ایک تصویر مل جائے تو بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اس راہ میں قدم اٹھائیں تو بالآخر یہ نصیب ہوگا. حد اقل ہمیں موت کے وقت اور موت کے بعد تو ہمیں انشاءاللہ یہ سب کو نصیب ہوگا. لیکن یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دین پر عمل اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ خدا کو اور امام زمانہ علیہ السلام کو اچھا لگے گا. اگر میں گناہ کروں گا تو امام کو دکھ ملے گا، رنجیدہ ہوں گے.
اور اگر میں گناہ چھوڑوں گا تو امام مجھ سے راضی اور خوش ہوں گے. فرض کر لیں میں اس رتبے تک اور اس درجے تک نہیں پہنچا کہ میری آنکھیں گنہگار آنکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار کر پائیں، لیکن اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میں انہیں اچھا لگنا شروع ہو جاؤں گا. بہرحال باتیں اور بھی ہیں، گفتگو اور بھی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ دونوں سے اور اپنے ناظرین سے بھی خدا حافظی چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں وہ راستے دکھائے کہ ہم امام کے راستے پر چل سکیں، ان کے حقیقی منتظر بن سکیں، ان کے خدمت گزاروں میں ہمارا بھی نام لکھا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم عجل لولیک الفرج.